دو چیزیں ہیں، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ صورت کا بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا، سیرت کا بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو بیان کرے اور کمال حسن کو بیان کرے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرے اور کمال سیرت کو بیان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن وہ بھی اعلیٰ، لڑکپن وہ اس سے اعلیٰ، جوانی وہ لڑکپن سے اعلیٰ، بڑھاپا وہ جوانی سے اعلیٰ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی اعلیٰ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میدان محشر میں امتیوں کی شفاعت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زندگی سے بھی اعلیٰ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پہنچ جانا، جنت میں تشریف لے جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میدان محشر میں شفاعت سے بھی اعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لمحہ پہلے والے لمحے سے اعلیٰ۔ کمال سے شروع ہوتا ہے تو انسان کی جو انتہا ہوتی ہے وہ ضعف کی طرف ہوتی ہے۔ جوانی آئی، جوانی میں انسان کو طاقت ملی، چاہیے تو یہ تھا کہ یہی طاقت اپنے عروج کو پہنچتی، انسان طاقتور سے طاقتور، طاقتور سے طاقتور، طاقتور سے طاقتور رہتا، لیکن کیا ہوا کہ طاقت میں ترقی کرنے کی بجائے الٹا جو ہے یہ ضعف کی طرف آئے۔ میرا اور آپ کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر سیکنڈ پہلے والے لمحے سے، پہلے والے منٹ سے کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہر بعد والا سیکنڈ وہ پہلے والے سیکنڈ سے اعلیٰ اور اعلیٰ بڑھتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، لمحہ آبلا پا مدح باقی ہے، کہ انسان ساری زندگی لکھتا رہے، ساری زندگی لکھتے لکھتے اس کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس کا یہ حق ادا نہیں کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، توبہ قبول نہ ہوئی، ایک دفعہ جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے فریاد کی، باری تعالیٰ اس کائنات میں آیا تو سب سے پہلے میں ہوں، یہ کس کا نام لکھا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم اگر اس نے نہ آنا ہوتا تو میں تجھے بھی نہ بھیج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو انتہائی بلند کیا، اتنا بلند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان کو بلند کر۔ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف نہ لاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو بھی نہ بنا۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی، وجہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ آسمان اس وجہ سے بنا رہا ہوں، میں نے اس آسمان کے نیچے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی جتنی بھی چیزیں بنائیں ان میں وجہ یہی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی سب سے اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی سب سے اعلیٰ۔ صورت کو اپنا نہیں سکتا، سیرت کو جو ہے ہر ایک اپنا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ابھی آدم علیہ السلام وجود میں نہیں آئے تھے، ابھی زمین و آسمان کا وجود نہیں بنا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت کی صبح تک، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اپنے ہر ایک امتی کو پہنچوا دیں گے، بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ برقرار رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، اس کائنات میں تشریف کس لیے لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، اب مجھے اور آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے مقصد کو پورا کرنا چاہیے۔ ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم نے اپنانی ہے، صرف ربیع الاول تک نہ ہو، بلکہ ساری کی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انسان اپنائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر ایک امتی کو شریعت سنت کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس امتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا، اور پھر اس امتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیا۔
اس نے کاروبار میں بے ایمانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا۔ اس نے داڑھی کٹوائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا۔ اس نے جھوٹ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا۔ اس نے وعدہ خلافی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا۔ بے نمازی بنا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی جو راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی۔ وہ نبی جب اس کائنات سے جانے لگے، اس وقت بھی یہی صدا آ رہی تھی، رب اغفر لی امتی، اے میرے رب میری امت کی مغفرت فرما، اے میرے رب میری امت کی مغفرت فرما۔